میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، دلوں کا درد لبے التجا پہ رکھ دینا، تمام حاجت فرش ادا پہ رکھ دینا، دلوں کا درد لبے التجا پہ رکھ دینا، تمام حاجت فرش ادا پہ رکھ دینا، ہر ایک دامن امید کو سجا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم.
برادران عزیز، حسینی کردار اور یزیدی کردار کے حوالے سے تھوڑا سا ساؤنڈ اس کا کم ہے، اس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اس کی ایک اور قسط ہدیہ سماعت ہے۔ حسینی کردار کے خاصوں پر اور خصوصیات پر گفتگو ہوئی، جس میں سب سے اہم اور سب سے ضروری کہ جس کے اوپر حسینی کردار کی عمارت ٹکی ہوئی ہے وہ صفت للہیت ہے، اور اگر یہ ایک صفت ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی تو پھر یقین جانیں اس ایک صفت کے صدقے میں بہت ساری ایسی صفات ہیں جو خود بخود اپنے آپ انسان کے اندر ڈیولپ کر جاتی ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی خصوصیات اور صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت کے ایک استاد ہیں آیت اللہ قاضی نور اللہ مرقدہ الشریف۔ تمام اساتذہ جو گزرے ہیں، جو نامچین اساتذہ ہیں، ان اساتذہ میں آیت اللہ قاضی کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آیت اللہ قاضی کی فضیلتوں پر ایک مجلس پڑھ دوں گا، اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ایک شاگرد بہجت ہو وہ استاد اپنے آپ میں کس منزل پر ہوگا۔ ان کے شاگردوں میں اب کوئی بچا نہیں ہے سوائے ایک آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے، وہ بھی بہت بزرگ ہو چکے ہیں، قم میں ہیں اس وقت، خدا انہیں طول عمر عطا کرے، ہمارے تمام علماء کو طول عمر عطا کرے، اور ہمیں علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت کرے۔ بہت سارے شاگرد آپ نے تربیت کیے، عالم کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں وہ انسان ترقی یافتہ ہے کہ جو کچھ پروڈکٹ بنائے، فلاں نے جہاز بنا لیا، فلاں نے سڑک بنا لی، فلاں نے پنکھا بنا لیا، فلاں نے کیمرہ بنا لیا، تو یہ بہت ہی ترقی یافتہ ہے۔ دیکھیے آپ جب یہ سب ساری چیزیں بناتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے جوڑ گھٹا کے حساب سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، علم ہے، ترقی ہے، کرنی چاہیے، لیکن مثلاً اگر کسی نے پلین بنایا ہے تو وہ گویا لوہے پر اس نے یا ایلومینیم پر اس نے تصرف کیا ہے جو خدا نے پہلے سے بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لوہے پر، ایلومینیم پر، سونے پر، دھاتوں پر تصرف کرنا، یعنی اسے استعمال کر کے ایک نئی چیز بنا دینا بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ انسان کے اوپر تصرف کرنا، ایک آتش پرست کو سلمان بنا دینا، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ بیزر کو ابوذر بنا دینا، یہ اپنے آپ میں کمال ہے۔ تو یہی کام نبیوں نے کیا ہے، یہی کام ولیوں نے کیا ہے، اماموں نے کیا ہے، اور یہی کام ہمارے علماء نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے آیت اللہ قاضی۔ ان کا ایک قول ہے، لیکن اس قول کے حوالے سے آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا۔ یہ اس لیے آپ کے درمیان بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے اور آپ کا حق ہے یہ۔ آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اگر اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہو، آپ بہت دن سے سن رہے ہیں لیکن وے کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، میں کیسے جاؤں گا اس طرف؟ آپ حزب اللہ کی بات کر رہے ہیں، الا ان حزب اللہ ہم الغالبون ہم المفلحون، حزب اللہ کامیاب ہیں، حزب اللہ فلاح یافتہ ہیں، بٹ مجھے یہ جاننا کہ میں حزب اللہ کیسے بن سکتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ حزب اللہ کامیاب ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں حزب اللہ کی فرد کیسے بن سکتا ہوں، وے کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ علماء بتائیں گے، ائمہ بتائیں گے، انبیاء بتائیں گے، خدا بتائے گا، یہی سلسلہ ہے۔ آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہو، آپ لوگ آگے آ جائیے تھوڑا سا، یہ گیٹ پر تو میں
آپ کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ جب نوحہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن الحمدللہ میری گزارش کے بعد لوگ بالکل وقت سے آنے لگے ہیں. خدا آپ سب کو عزاداروں میں شامل کرے. آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ اگر اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہو نا، یہ چاہتے ہو کہ کچھ بن جاؤ، کچھ ہو جاؤ، کچھ محسوس کرنے لگو، جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک دیکھنا کمال نہیں ہے، دیوار کے پار دیکھنا کمال ہے. اپنے آپ کو اس لائق بناؤ. تو اگر چاہتے ہو کچھ ایسا بنانا اپنے آپ کو، صرف ایک کام کرو، نماز کو اول وقت شروع کر دو. صرف ایک کام، نماز اول وقت. نماز سب پڑھتے ہیں، نماز سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں. اول وقت. اول وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اب مسجد سے دور ہو تو آج اول وقت کون پڑھے. نہیں، جہاں ہو وہیں پڑھو. جب یہ اول وقت کی عادت پڑ جائے گی نا کہ نماز اول وقت، تو جتنی پلاننگ زندگی کی کرو گے اس میں نماز سیکنڈری نہیں ہوگا، فرسٹ ہوگا. نماز فرسٹ ہوگا. آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا کس وقت کی فلائٹ لوں، تو میں بتاتا ہوں دیکھیے یہ وقت ہوگا نماز کا، اس کے بعد کے لیجیے. نماز پہلے. تم نماز کو پہلے کرو، تم نماز کو آگے کرو، پھر تم دیکھو کہ نماز تمہیں کتنا آگے کر دیتی ہے. نماز کو تم پہلے رکھو. یہ آیت اللہ قاضی کا کہنا. صرف ایک چیز، بزنس نماز، گھر میں ہو نماز، باہر ہو نماز، پڑھائی نماز، یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو جہاں پر بھی ہو تم، نماز فرسٹ پرائرٹی ہے. نماز اولویت ہے. للہیت اپنے اندر، للہیت. توجہ فرمائیے گا. تو آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے استاد، اچھا آپ کا قول ابھی پورا نہیں ہے، قول یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، یعنی نماز اول وقت تم نے شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد اپنے اندر چینج محسوس نہیں کیا، تبدیلی محسوس نہیں کی، میری طرف دیکھو، تبدیلی محسوس نہیں کی، تو میرے منہ پر تھوک دینا. یہ کس نے کہا؟ یہ آیت اللہ بہجت کے استاد نے کہا. میں منوعاً نقل کر رہا ہوں، میں منوعاً ان کا قول نقل کر رہا ہوں کہ لعاب دہن میرے منہ پہ ڈال دینا اگر تمہارے اندر تبدیلی محسوس نہیں ہوئی. تو آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے استاد نے کہا ہے کہ اگر اپنے اندر چینج نہیں محسوس کیا تم نے تو میرے اوپر لعاب دہن ڈال دینا، یہ کون سی نماز ہے؟ وہ عرفانی نماز ہے جو اولیاء خدا پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، نارمل نماز جو تم پڑھ رہے ہو، جو تم پڑھ رہے ہو بس وہی نماز. میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی پوچھے آپ سے کہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو آپ یہ مت کہیے کہ ہو گئی یا نہیں ہوئی، آپ یہ کہیے کہ خدا نے مجھ سے نماز مانگی تھی میں نے دے دی. قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں نے کوشش کی ہے اچھی نماز پڑھ کے دوں، بس سمپل. میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایک اچھی نماز پڑھ کے دوں، وہ کوشش میں نے اپنی پوری کر لی. خداوند عالم نے ہم سے وظیفہ مانگا ہے، نتیجہ نہیں مانگا. تو انہوں نے کہا وہی نارمل نماز جو تم لوگ پڑھتے ہو، وہی نارمل نماز. بس ایک عادت ڈال لو، ڈرائیو کر رہے ہو تو اپنی گاڑی میں ایک مصلی رکھو، نماز کا وقت ہو تو گاڑی روکو، ٹھیک ہے. دنیا کی ساری ضروریات کے سامان کو اپنی کار میں رکھتے ہو تو پھر نماز کے لیے، وضو کے لیے پانی بھی رکھو، مصلی بھی رکھو، ڈرائیو کرتے ہوئے روکو، اول وقت سڑک پہ پڑھو، اول وقت سڑک پہ پڑھو. جب یہ عادت ہو جائے گی کہ تم جہاں بھی رہو گے خدا کو یاد رکھو گے، تو یہ یاد رکھو کہ پھر تم جہاں رہو گے خدا تم کو یاد رکھے گا. خدا تم کو یاد رکھے گا. اپنے اندر تبدیلی لانا، للہیت، یہ خاصہ ہے. اس کے مقابلے میں یزیدی کردار کے حوالے سے کل میں نے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی. میں سرسری طور پر گزر جاؤں اور میں اپنے اس موضوع پر آؤں جو خاص طور پر کربلا میں دیکھا گیا ہے، یعنی وہ یزیدی کردار جو خاص طور پر دیکھا گیا ہے.
میں اس کے اوپر بات کروں. مثلا ایک تو جمود العین میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا. گریہ ایک بڑی عظیم شے ہے. گریہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مثلا اگر مجھ سے ابھی کوئی فون کر کے پوچھے کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہے نا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی قبیح عمل کسی سے سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے؟ وہ نہیں بتاتا. لیکن اگر کوئی اچھا عمل ہوتا ہے تو فوراً بتاتا ہے میں یہ کر رہا ہوں. گریہ ایسا ہی عمل ہے کہ خداوند عالم نے اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے. قرآن مجید میں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی خدا ہے جو تم کو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. خدا رلاتا ہے، خدا رلاتا ہے. ہاں رلاتا ہے خدا، سب کو نہیں رلاتا. جن کو پسند کرتا ہے ان کو رلاتا ہے. جو خدا کو پسند نہیں کرتے وہ خود ہی روتے ہیں. لیکن جن کو خدا پسند کرتا ہے ان کو خدا رلاتا ہے. اور جب خدا رلاتا ہے نا تو وہ گریہ شوق ہے. ٹھیک ہے، وہ گریہ شوق ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ ایک اتنا عظیم ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ البکاء مفتاح الرحمہ، یہ حدیث ہے. بکا جو ہے وہ رحمتوں کی کنجی ہے. بکا کرنے والا جو ہے وہ رحمتوں کی کنجی اپنے پاس رکھتا ہے. گریے کی عادت ڈالو. دوسری چیز تھی قسوۃ القلب. دیکھیے میں جلدی سے گزر رہا ہوں چونکہ مجھے اپنے اس خاص ٹاپک پہ آنا ہے. قسوۃ القلب، قلب کی سختی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یزیدیوں کی جو خاص شناخت ہے جس سے آپ پہچانتے ہیں وہ ہے شقاوت. شقی ترین لوگ ہیں. شقی ترین یعنی بدبخت ترین لوگ. ٹھیک ہے، بدبختی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ روتے نہیں ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں. قسی القلب یعنی ان کا قلب سخت ہوتا ہے. اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، کوئی پیاسا مر جائے وہ پانی نہیں دیتے. وہ قسی القلب ہوتے ہیں. نرم قلب کے نہیں ہوتے ہیں، قسی القلب ہوتے ہیں. ایک شخص ہے، عاصم نام ہے ظاہراً اس کا، یا ابن عاصم ہے، قبیلہ بنی تمیم کے سرداروں میں سے. جب اسلام لے آیا اور اس کے بعد مسلمان ہو گیا تو رسول اکرم کے پاس آیا ایکسکیوز کے لیے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا جرم ہوا ہے. دور جاہلیت میں بڑا جرم ہوا ہے. رسول اکرم نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. قسی القلب، قلب کی سختی آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کو زندہ دفن کر دے. یہ صرف قساوت سے آتا ہے. اسلام نے اس قساوت کو دور کیا ہے. یہ قساوت کیسے ہوتی ہے آج صرف ایک نمونہ اس کا بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی عرض کروں گا. یہ قساوت کیوں آتی ہے، انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے. میں ان بچوں سے کہوں گا، ان ینگسٹر سے کہوں گا، یہ جو ویڈیوز آتے ہیں نا آپ کے پاس، جو بہت ہی خشن ہوتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، جو بہت ہی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے، جن میں ظلم ہوتا، وہ ویڈیو نہ دیکھا کرو، نہیں دیکھا کرو. اگر کہیں پر فیس بک پر آ بھی گیا تو فوراً آپ پیچھے ہٹ جاؤ. دیکھو نہیں، دیکھنے سے بھی سختی پیدا ہوتی ہے. قلب سخت ہوتا ہے اس سے، اور قلب سخت ہو جاتا ہے تو یقین جانو انسان کے اندر فیصلے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر قلب سخت ہو گیا تو پھر فیصلہ نہیں کر پاتا ہے. یہ قلب کی سختی تھی. بعض لوگ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں شمر مولائے کائنات کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا یا نہیں لڑ رہا تھا. لڑ رہا تھا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنگ صفین میں اس کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں حضرت علی کے ساتھ لڑتے لڑتے. 3 انگلیاں بھی کٹ چکی تھیں. لوگ کہہ رہے تھے یہ تو شہید ہو جاتا، یہ اتنا بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا تھا. لیکن کہاں سے قساوت آ گئی اور کیوں آ گئی اور کس حد تک آ گئی یہ بھی عرض کروں گا. اتنی قساوت آ گئی کہ باپ کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اور یہاں بیٹے کے سینے پر سوار ہو گیا تھا. کہاں سے آئی یہ قساوت؟ کہاں سے آئی یہ سخت دلی؟ یہ یزیدی کردار ہے. یہ سخت دلی کہاں سے آئی؟ یہ سختی اتنی بری شے ہوتی ہے کہ انسان کو فیصلے کرنے نہیں دیتی ہے. فیصلے کرنے میں مانے انسان صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں، دیکھیے ایک وجہ صرف آج بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا، چونکہ اب میرے پاس وقت کم ہے اور مجلسیں کم ہیں.
لہذا مجھے تمام مطالب کو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض بھی کرنا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں ایاکم والبطن، بہت زیادہ کھانے سے بچو. فَإِنَّهَا مَقْسَاتٌ لِلْقَلْبِ، کیونکہ یہ زیادہ کھانا قلب کو سخت بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز کافی ہے، دوبارہ جب آؤں گا تو جب تک اس پہ پریکٹس ہوگی پھر اس کے بعد دوسری بات ہوگی، ہے نا، ایک ایک کر کے. فَإِنَّهَا مَقْسَاتٌ لِلْقَلْبِ، زیادہ کھانا قلب کو سخت بنا دیتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، بھوک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دیکھیے آپ نے کبھی اس، ظاہر سی بات ہے یہ روش نہیں ہے مجلس پڑھنے کی، مجھے معلوم ہے مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی، یہ مجلس پڑھنے کی روش نہیں. بھوک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بولو. اچھا، یہ غلام بھائی کہہ رہے ہیں اچھی چیز ہے صحت کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ بھوک نعمت ہے، اور میں ممبر پہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور علم کے سائے میں کہہ رہا ہوں اور مسجد میں کہہ رہا ہوں. بھوک نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو دینے کے لیے اللہ نے 1 مہینے کا خاص دسترخوان بچھایا ہے. بات پہنچی؟ اگر بھوک نعمت نہیں ہوتی تو خدا کھانے کہتا، بھوکا رہنے نہ کہتا. اگر نعمت نہ ہوتی، اچھی چیز نہیں ہوتی، بھوک کوئی بری چیز ہوتی تو خدا کہتا نہیں خوب کھاؤ، نہیں کہتا بھوکے رہو، صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک بھوکے رہو. بھوکا رہنا نعمت ہے، اسی لیے تو خدا بھوک کو دسترخوان پہ سجا کے دے رہا ہے. جو چیز خدا نے ایک خاص مہینے میں ہمیں دسترخوان پہ سجا کے دی تھی، ہم نے اس مہینے میں صرف اسی کو نہیں لیا، باقی سب کچھ لے لیا. جو پھل کسی زمانے میں نہیں ملتے ہیں وہ رمضان المبارک میں ملنے لگتے ہیں، کیونکہ خدا نے بھوکا رہنے کے لیے کہا تھا، مسلمانوں نے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا. اسے ایفیکٹ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ہم کو بھوکا رہنے کی خدا نے دعوت دی تھی کہ بھوکے رہنا، اور اس کے مقابلے میں ہم کھانے لگے. کھانا کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اگر اچھی چیز ہوتی تو مولا کائنات یہ نہ کہتے کہ دسترخوان پہ بھوک لے کر جاؤ اور بھوک ہی لے کر اٹھ جاؤ. کاش میری بات پہنچ جائے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سنا ہے آپ نے؟ کوئی نئی بات کر رہا ہوں؟ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب بھوک باقی رہے تبھی اٹھ جانا. سیر ہو کے مت اٹھنا، سیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بھوک نعمت ہے، وہ نعمت ہے جس نے تم کو دسترخوان پہ بٹھایا ہے. اس دسترخوان سے نعمت ہی لے کے اٹھنا، خدا کی نقمت لے کے مت اٹھنا کہ دور ہو جاؤ خدا سے. بھوکے رہو گے تو خدا سے قریب رہو گے. پیٹ بھرا رہے گا تو بہت ساری چیزیں پیٹ بھرے میں سمجھ میں نہیں آتی. خالی پیٹ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ہے آپ لوگ سب لوگ رات کا کھانا کھا کے نہیں آتے، لیکن کھا کے آیا کیجئے، چونکہ رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے. یہ اپنی جگہ ایک دوسرا فیکٹ ہے. سونے اور کھانے میں کم سے کم 3 گھنٹے کا ڈسٹنس ہونا چاہیے. اب ہم لوگ کی مجبوری ہے. بہرحال خداوند عالم نے یہ بھوک جو ہے نا نعمت کے طور پر دی ہے. کبھی پھر عرض کروں گا، ایک جگہ میں نے مجلس پڑھ دی تھی بھوکی کے اوپر، پوری مجلس بھوک کے اوپر پڑھ دی تھی، اور اتفاق سے اسی مجلس کے بعد بریانی کا انتظام تھا. تو بانی مجلس میرے اوپر بہت غصے ہو گئے، کہنے کہ مولانا 2 دیگ بریانی بچ گئی آپ کے بھوک کے چکر میں، ورنہ یہ کم پڑ جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج سے ٹرائی کیجئے گا، آج سے ٹرائی کیجئے، جتنا آپ کھاتے ہیں، جتنا نارملی کھاتے ہیں اس سے 2 لقمہ کم شروع کیجئے. دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ غذا ہو جائے گی جو غذا اولیاء خدا کی ہے. یہ میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اب یہ نہ سمجھیے کہ یہاں پر میں اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ باتیں جب ہوتی ہیں تو انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے. میں کرتا ہوں تب بھی اثر پڑتا ہے. اب یہ نہ سوچیے کہ امر بالمعروف کرنے والے کا جو ہے اس کا رول بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھائے. نہیں، میں نے محسن قراتی صاحب کا جملہ کہا تھا کہیں پر
کسی کے سامنے کہ کپڑے دھونے والے کو الگ سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے ہاتھ خود بخود صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی نیکی کی ہدایت کر رہا ہے نا، تو دوسروں تک جو بات پہنچتی ہے تو وہ خود بھی پہلے کوشش کرتا ہے کہ نہیں، پہلے میں اس پر عمل کروں پھر اس کے بعد بولوں۔ بھوک ایک نعمت ہے، اس نعمت کو بچا کے رکھیے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ وجہ فرما رہے ہیں تو مولا کائنات نے فرمایا قساوت پیدا ہوتی ہے، جتنا قساوت پیدا ہوگی اتنا تم خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ بہرحال میں اس کو آج یہیں پر روک رہا ہوں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز شقاوت کی علامتوں میں سے، بدبختی کی علامتوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ آنسو کا نہ آنا۔ دوسری چیز قساوت قلب۔ تیسری چیز شدت الحرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی لالچ۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس دنیا کی لالچ نے کربلا میں بعض لوگوں کی دنیا کو بھی جہنم بنا دیا اور آخرت میں بھی جہنم کے علاوہ اور کہیں کا نہیں رکھا۔ وہ لوگ جو اللہ اکبر کہتے تھے، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے تھے، وہ لوگ جو حج کرتے تھے، وہ لوگ جو بظاہر دیندار تھے، لیکن دنیا کی طلب آ گئی تھی۔ دنیا کی طلب بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے، دنیا کی محبت بری ہے۔ میں آج دنیا کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ دنیا کی محبت بری ہے، کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ عمل کر سکیں، کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصلاح ہو سکے۔ یہ دنیا کیا ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ میں نے کل نہیں پرسوں کی مجلس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے جو حیات ہمیں دی ہے وہ حیات ہم کئی عالم میں گزارتے ہیں۔ ذہن میں ہے آپ کے؟ ایک عالم تو وہ ہے کہ جو روز الست خدا نے پیدا کر دیا تو کر دیا، پیدا کر دیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ، اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، میں اس کو مکمل کر دوں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اتفاق سے آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا حسین، یہ اتفاق سے، اس کی تشریح نہیں کی تھی میں نے، یہ اتفاق سے نہیں، اتفاق سے نہیں ہے، اتفاق سے نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خداوند عالم نے جب سب کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد ہر ایک سے اقرار لیا ہے، عہد لیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، اور کر چکا ہے۔ وہ جو بچہ ابھی 2 سال بعد بھی پیدا ہوگا نا، وہ ایگریمنٹ ایکچول میں کر چکا ہے۔ جیسا ایگریمنٹ کیا ہوگا ویسے ہی گھر میں پیدا ہوگا، ویسے ہی گھر میں پیدا ہوگا جیسا ایگریمنٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایگریمنٹ کر چکا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اس کا علم خدا کو ہے نا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں تقریباً 70 کے آس پاس روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، خداوند عالم نے کائنات میں کسی ذرے کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اس سے ایگریمنٹ لیا ہے، ذرے کو۔ اب میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک مثال دوں۔ مٹی تو سب مٹی ہے، کوئی خاک شفا ہے اور کوئی صرف پیروں میں روندنے کے لائق ہے، تو خاک شفا کا اپنا مقدر۔ پتھر تو سب پتھر ہیں، کچھ ٹھوکروں میں آتے ہیں، کچھ شاہوں کے تاج پہ لگائے جاتے ہیں۔ پھول تو سب پھول ہیں، کسی میں خوشبو نہیں ہے، کسی میں خوشبو ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے۔ پھل تو بہت ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے۔ جانور تو بہت ہیں، کوئی حلال گوشت ہے اور کوئی حرام گوشت ہے۔ تو یہ سب کیوں؟ یہ سب ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہے۔ جس نے جیسا ایگریمنٹ کیا ہے اس کو یہاں ویسی زندگی ملی ہے۔ آپ اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر جب کل خدا نے پوچھا تھا کہ مجھے مانتے ہو، آپ نے کہا تھا ہاں۔ رسول کو مانتے ہو، آپ نے کہا تھا ہاں۔ علی کو مانو گے، آپ نے کہا تھا ہاں۔ کربلا تسلیم ہوگی، آپ نے کہا تھا ہاں۔ اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں آپ نہ کہتے تو کہیں اور ہوتے۔ یہ سب اتفاق سے نہیں ہوتا ہے، سب اتفاق سے نہیں ہوتا۔ یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مولانا یہ تو ظلم ہو گیا، وہ وہاں پیدا ہو گیا تو اس کو تو اسلام پہنچا ہی نہیں، اس نے اسلام لینے سے انکار کر دیا تھا اس لیے وہاں پیدا ہوا ہے۔ خداوند عالم ظلم تھوڑی کرتا ہے کہ وہ ظلم کرے، آپ نے اسلام لیا ہے اس لیے آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو چونکہ وہاں پر آپ نے، دیکھیے جب بھی کسی کو بھیجا جاتا ہے کہیں پر تو اس سے کچھ اقرار لیا جاتا ہے، دیکھو جا تو رہے ہو، یہ کرنا ہے، تو آپ ہاں 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 کر دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، آ کے بھول جاتے ہیں، ارے کرنا تو یہ تھا۔ بات پہنچی؟
بات پہنچی؟ یہ کرنا تھا، ہم تو کہہ کے آئے تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، پھر یہاں کے بھول گئے۔ تو اسی لیے یہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، ائمہ کا سلسلہ شروع کیا، یہ علماء کا سلسلہ شروع کیا کہ جاؤ بتاؤ، یہ لوگ ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں، یہ بھول گئے کہ انہیں کیا کرنا تھا، انہیں خدا خدا کرنا تھا، یہ بھول گئے ہیں، یہ دنیا کی رنگینیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اور اگر ایگریمنٹ نہ ہوتا، اب دیکھیے، اب مجھے نہیں لگتا کہ اب کسی تک شاید بات نہ پہنچے، آپ نے بہت مجلسیں سنی ہیں، اگر یہ ایگریمنٹ پہلے سے نہ ہوتا تو میدان جنگ میں چلتے چلتے علی کی تلوار رک نہ جاتی۔ یا علی رک کیوں گئے؟ دشمن ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم 7 نسلوں کے بعد ایک مومن آنے والا ہے؟ یا علی آپ کو کیسے پتا؟ کہا اس نے ایگریمنٹ کیا تھا، خدا نے ہمارے بعد کائنات بنائی ہے۔ آئنسٹائن جیسا سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ پڑھی تو میں حیران ہو گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یا تو علی نے کائنات بنائی ہے یا علی کے سامنے کائنات بنی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اتفاق سے پیدا ہو گئے، بہت اچھا ہوا یہاں پیدا ہوئے، وہاں پیدا ہوتے تو کیا کر لیتے، نا، آپ یہیں کے لیے آئے ہیں، آپ یہیں کے لیے آئے ہیں۔ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے، وہ جانتا ہے، اتفاق نہیں ہے۔ جس نے جیسا ایگریمنٹ کیا ہے۔ اچھا قرآن آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پڑھا کیجئے، نہیں پڑھتے ہیں تو روز پڑھا کیجئے، کوشش کیجئے روز پڑھیں۔ سورہ یاسین کے آخر میں جب جائیے گا تو ایک آیت آئی ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، میں نے تم سے ایگریمنٹ نہیں کیا ہے کیا؟ خدا بات کرتا ہے، آپ خدا سے بات تو کیجئے۔ خود آپ قرآن پڑھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا۔ میرے ہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے دوستو، سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھ کے جھومنا چاہیے۔ ہم قرآن جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، ثواب کی نہ، قرآن اسٹڈی کرو نا قرآن کی۔ اگر یہاں پر کوئی سائنس کا طالب علم ہوگا تو وہ کہے گا میں نے آئنسٹائن کی فلاں کتاب پڑھی ہے، تو وہ اس پہ فخر کرے گا۔ ہم لوگ آئنسٹائن کی اور ملا صدرہ کی اور صاحب وہ فلانا عالم کی کتاب پڑھ کے فخر کرتے ہیں، اور جو خدا کی کتاب ہے اس کو پڑھ کے فخر ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب مخلوقوں کی کتاب ہے، یہ خالق کی کتاب ہے بھائی۔ یہ جتنے لکھنے والے ہیں سب کو اس نے پیدا کیا، اس کی کتاب تو پڑھو نا۔ ایک ایران میں، نام بھول گیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت اچھے خطیب ہیں، ابھی ہیں، حیات ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا کرے۔ آیت اللہ فاطمی نیا نام ہے ان کا، سید ہیں آیت اللہ فاطمی نیا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اکثر اردو میں بھی ان کا ڈب کر کے یا کہیں کہیں پر ان کے جملوں کو ترجمہ کر کے فیس بک وغیرہ پہ ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو کہیں سے امام سید سجاد کا کرتا مل جائے گا تو وہ ہمارے لیے اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، پوری دنیا ٹوٹ جائے گی اس کرتے کو دیکھنے کے لیے، چومنے کے لیے، جبکہ ہمارے گھر میں امام سید سجاد کی کتاب صحیفہ سجادیہ رکھی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کو نہیں اٹھاتے ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ انہی کی کتاب ہے بھائی، کرتا عزیز ہے آپ کو، کتاب کیوں نہیں عزیز ہے؟ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر حضرت علی تقریر کرنے آ جائیں گے تو سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں ان کی کتاب نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، کیوں نہیں پڑھتے علی کی تقریر؟ علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں۔ ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، عقل سے کام لینا پڑے گا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ نہ تو ہم خود سمجھتے ہیں، نہ کسی کو ہم سمجھنے دینا چاہتے ہیں۔ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، جس کو سمجھنا ہے سمجھ لے۔ نہ ہم خود سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو سمجھنے دینا چاہتے ہیں۔ منبر پہ بیٹھنے والا نیچے بیٹھنے والے کو نہ سمجھ رہا ہے،
اور نیچے بیٹھنے والا یہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ یہ اپنی جگہ چمکا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں رہے ہیں، اس کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جبکہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ بیوقوف وہ ہے، دیکھیے باتوں سے باتیں آتی ہیں۔ بیوقوف وہ ہوتا ہے جس کے عیب دنیا دیکھے۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے، پھر سے بولوں، بیوقوف وہ ہوتا ہے جس کے عیب دنیا دیکھے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے دیکھنے سے پہلے اپنے عیب خود دیکھ لے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب خود دیکھ لے، دوسرے نہ دیکھیں آپ کا عیب۔ اگر دوسرے دیکھ لیں تو اس کا مطلب آپ بیوقوف ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اپنے عیب خود دیکھیں۔ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، قرآن سمجھنے والی کتاب ہے۔ قرآن کی اسٹڈی کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے تم سے ایگریمنٹ نہیں کیا، میں پھر آگے نہ پلٹ کے وہیں پر۔ یہ سب نعرہ حیدری اور صلوات کا کمال ہوتا ہے۔ ہم نے تم سے ایگریمنٹ نہیں کیا، بھول گئے تم، بھول گئے۔ اللہ تعبد الشیطان، کہ تو کو شیطان کو فالو نہیں کرنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سامنے ہے۔ ھذا، اتنی آسانی سے بات کرتا ہے نا۔ قرآن پڑھیے، واقعاً خدا سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بولے تو قرآن پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے بولیں تو دعا پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بولے تو قرآن پڑھیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے بولیں تو دعا پڑھیے۔ بات پہنچ گئی؟ آپ یہاں سی سی ٹی وی ہے لگا ہوا؟ لگا ہوا ہے، اکثر جگہوں پر لگا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کیمرے کی دیکھ ریکھ میں ہیں۔ ہم لوگ دلی میں ہیں تو دلی میں آج کل اتنی ٹریفک کا سسٹم اتنا سخت کر دیا ہے کہ کسی بھی ریڈ لائٹ کو اگر جمپ کرتے ہیں تو فوراً گھر پہ میسج آ جاتا ہے کہ 5,000 روپے کا چالان آن لائن بھر دیجیے گا۔ کسی نے دیکھ لیا، میں ایک صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، سناٹا رات کا، بالکل کہیں کچھ نہیں، ریڈ لائٹ تھی، رات میں 2 بجے ریڈ لائٹ، وہ رک گئے۔ میں نے کہا کوئی نہیں ہے چلو، کہنے مولانا کیمرہ ہے۔ میں نے کہا جتنا کیمرے کا خوف ہے کاش اتنا خوف خدا کا ہو جاتا۔ اتنا کیمرہ دیکھتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں، خدا ہر وقت۔ آپ قرآن پڑھیے نا، الم یعلم بان اللہ یرا، تمہیں نہیں معلوم خدا دیکھ رہا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے۔ خدا نے اسی قرآن میں لکھ دیا ہے کہ تم لوگ سی سی ٹی وی کے انڈر میں ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، تمہیں نہیں پتا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس انسان کے اندر جاگ جائے گا کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ تعالی، خدا ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ گھر پہ بیٹھتے ہیں تو کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، میں نے سنا ان کے بارے میں، بہت سخت ہے۔ ہر وقت خدا کے حضور میں خود کو پاتے ہیں، بہت سمٹ کے بیٹھتے ہیں، پھیل کے نہیں بیٹھتے، بہت سمٹ کے بیٹھتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ عالم محضر خداست، در محضر خدا عصیان نہ کنی۔ یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے، خدا کی نگاہ کے سامنے تو گناہ نہ کرو۔ یہ سامنے کی باتیں ہیں، یہ سب سامنے کی باتیں۔ بہرحال بات کچھ اور ہو رہی تھی اور کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے۔ پھر اپنی جگہ پہنچے تو آپ پھر ایک صلوات پڑھیں۔
ایک اور صلوات پڑھیں محمد. تو یہ اتفاق نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں, آپ ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں, اس لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے اس معاہدے پر باقی رہیں, آپ اپنے اس ایگریمنٹ پر باقی رہیں کہ معبود جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھاؤں گا, اس کے اوپر کل گفتگو ہوگی, لیکن مجھے آج کچھ اور عرض کرنا ہے. یاد دلائیے گا مجھے, ورنہ میں بھول جاتا ہوں کہ اس کے اوپر کل گفتگو ہوگی کہ جو ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں اس کے اوپر ہمیں باقی رہنا ہے. کتنی چیزیں ہوئیں؟ بدبختوں کی علامتوں میں سے کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز جمود العین, دوسری چیز قسوۃ القلب, قسی القلب ہونا, تیسری چیز حریص علی الدنیا, ٹھیک ہے, شدت الحرص علی الدنیا, دنیا کی طرف جو ہے وہ رغبت کی شدت بہت بری چیز ہوتی ہے, بہت بری چیز ہوتی ہے کہ انسان دنیا کا عاشق ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین نے حر کو اتنا نہیں سمجھایا ہے جتنا عمر سعد کو سمجھایا ہے. حر کو تو سمجھایا ہی نہیں, حر کو تو صرف ایک جملہ کہا تھا, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, بس وہ سمجھ گیا. اب اس کے اوپر بھی میں کیا بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ نصیحتوں کا اثر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے, جب تک انسان خود اثر لینا نہ چاہے. جب تک انسان اثر لینا نہیں چاہے اس وقت تک نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا. لاکھ کوئی نصیحت, امام حسین بھی نصیحت کریں گے تب بھی نہیں اثر ہوگا, چونکہ لینا نہیں چاہ رہے نا, لینا نہیں چاہ رہے. ایک مجلس میں نے آپ سے عرض کیا تھا, 9 محرم کی رات تک پسر سعد کو بلا کے امام حسین نے کہا ہے کہ کیوں یہ جرم کر رہا ہے, تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ آپ کو معلوم ہے, روایتیں کہتی ہیں کہ عمر سعد نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. عقیدہ دیکھیے آپ, عقیدہ معلوم ہونے سے, علم رکھنا کوئی کمال تھوڑی ہے, عمل ضروری ہے. کہا آقا مجھے معلوم ہے, آقا کہتا تھا, مولا کہتا تھا, آقا مجھے معلوم ہے آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ کو قتل کر کے کسی کی عاقبت اچھی نہیں ہو سکتی, مجھے معلوم ہے. کہا پھر کیوں قتل کر رہا ہے؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں, میں تیرے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے. پہلے تو بہانے بنائے اس نے بہانے بنائے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میری فیملی کے اوپر مصیبت آ جائے گی. امام نے کہا نہیں آئے گی. کہا میرا سارا اثاثہ چھین لیا جائے گا. امام نے کہا نہیں چھینا جائے گا. بہانے بناتا نا, انسان کو گناہ کرنا ہوتا تو بہانے بناتا, نہیں ایسا. گناہ سے بہانے مت بناؤ, گناہ کے لیے بہانے مت بناؤ, گناہ سے بچنے کے بہانے بناؤ. بہانے بنا رہا. مولا نے ہر چیز کی کہا نہیں مجھے بس میں میرے رزق کا مسئلہ ہے, تو مولا نے کہا وہ میں حل کر دوں گا. آپ سوچیں, شب عاشور اتنی زیادہ باتیں کسی سے نہیں ہوئی ہیں, اتنی زیادہ باتیں کسی سے نہیں ہوئی. رزق کی پرابلم مولا سولو کر رہے ہیں, فیملی پروٹیکشن مولا دے رہے ہیں, اس کا اپنا پروٹیکشن مولا دے رہے ہیں نا. دیکھیں یہ اعجاز تو ہے نا, یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ باعجاز سب کچھ کر سکتے ہیں. بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امام حسین دفن کیسے ہوئے. کوفے کی قید میں رہنے کے باوجود امام سید سجاد گئے نا, دفن کیا. اعجاز امامت اپنی جگہ پر ہے, کوئی روک نہیں سکتا اس کو, کوئی روک نہیں سکتا. امام نے اگر اپنے پروٹیکشن کی بات کی ہے کہ میں پروٹیکشن دے رہا ہوں تو مطمئن رہے, تیری فیملی کو بھی پروٹیکشن ملے گا. سب کچھ ہے. رزق کی بھی فکر مت کر. اتنے دن سے میں رزق پہ کیوں بات کر رہا تھا. دنیا کے لیے حسین کو قتل کر دینا یا دنیا کے لیے گناہ کرنا انسان کو یزیدی کردار سے قریب کر دیتا ہے. ساری ضمانت کے بعد بھی اس نے کہا اصل میں مجھے رائے کی حکومت کے لیے وعدہ دیا گیا ہے. امام نے کہا کہ رائے کا گندم بھی تجھے نہیں ملے گا. تو پھر اس کے بعد اس نے جسارت کی مولا سے, کہا کوئی بات نہیں, جو پہ ہم قناعت کر لیں گے. پھر امام نے سمجھانا چھوڑ دیا.
پھر امام نے سمجھانا چھوڑ دیا کہ نہیں اب نہیں اثر ہوگا. جتنی کوشش تھی. آپ یہ دیکھیے کہ کربلا میں جہاں امام کو معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے, لیکن اصلاح کی کوششوں کو بند نہیں کیا ہے. سمجھیے, خدا کے لیے سمجھیے, خدا کے لیے سمجھیے. امام حسین نے آخری وقت پر اصلاح کی کوششوں کو بند نہیں کیا. حسین کے نام پہ کسی کو یہاں پر بلا کے بٹھا رہے ہو نا, تو دیکھ لو کہ وہ حسین کے مقصد کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے. یہ دیکھ تو لو کہ اس مقصد سے آشنا بھی ہے یا نہیں ہے, یا وہ دنیا کا اتنا بھوکا ہے میرا جملہ پہنچ جائے تو پھر میں غنیمت سمجھوں گا, اتنا بھوکا ہے کہ ایک اچھا سا جملہ بھی کہہ دیتا ہے تو آپ سے داد چاہتا ہے کہ آپ دو مجھے ابھی. کس کے لیے بول رہے ہو؟ خدا کے لیے بول رہے ہو تو ان سے داد کیوں مانگ رہے ہو؟ حسین کے لیے بول رہے ہو تو ان سے کیوں مانگ رہے ہو تم؟ خدا کے لیے ممبر پہ بیٹھے ہو نا, انہیں نہیں پسند آئے گی, نہ پسند آئے. امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کہ کسی بھی عمل کے غارت ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ انسان اس عمل کی جزا انسانوں سے مانگنے لگے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. عزاداری کے سسٹم کو اچھا کریں. یہ دین جو آپ کو دیا گیا ہے, میں اکثر انفرادی نشستوں میں بھی کہتا ہوں کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جس نے جتنے بھی دستور دیے ہیں وہ ہماری ایک ایک سانس کے لیے ہیں, ایک سانس کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, میں گھر میں ہوں, ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آپ دین کو بکسے میں بند کر دیجئے, نہ, دین تمہارے ساتھ رہے گا. دین کو تم جسے کہا جاتا ہے کہ لاک نہیں کر سکتے ہو. آپ موبائل سائلنٹ کر سکتے ہیں, دین کا پیغام سائلنٹ نہیں کر سکتے ہیں. کہ نہیں مجھے ابھی سونا ہے, اس وقت نہیں, نہ, دین وہاں بھی رہے گا. مولانا بستر پہ دین کا کیا کام ہے؟ ہاں, بستر پہ بھی دین کا کام ہے. کس کروٹ لیٹنا ہے دین بتائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے, واش روم میں دین کا کیا کام ہے؟ واش روم میں بھی دین کا کام ہے. کس پیر پہ زور دے کے بیٹھنا یہ بھی دین بتائے گا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سا ہاتھ کہاں استعمال کرنا یہ بھی دین بتائے گا. ہر جگہ دین ہے. آپ سوچئے کہ دین سے کہیں پر آپ بچ جائیے گا, نہیں ہو سکتا. دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو دین ہے, دسترخوان سے اٹھ جاؤ گے تو دین. آپ سے بیوی نے کہا کہ باہر جا رہے ہو تو سبزی لے لینا, اب سبزی لے رہے ہو تو وہاں بھی دین ہے. مولانا سبزی لینے میں کون سا دین ہے؟ سبزی لینے میں کون سا دین؟ کہاں, وہاں بھی دین ہے. لینے والے کے لیے بھی دین ہے, دینے والے کے لیے بھی دین ہے, دونوں کے لیے. آپ سبزی لے رہے ہو نا, سن لو دین تمہارا. آپ سبزی لے رہے ہو تو شریعت کہتی ہے کہ اپنی طرف, یعنی جو مال تم خرید رہے ہو اسے جھکتا ہوا نہ لو, تھوڑا سا کم لو. جو بیچ رہا ہے اس سے دین کہتا ہے کہ تم جھکتا ہوا دو. جو خرید رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ کم لو, جو بیچ رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ زیادہ دو. خدایا یہ کون سا دین ہے؟ مجھے سبزی خریدتے وقت بھی کہتا ہے کہ 1-2 گرام کم ہی لینا, زیادہ نہیں لینا. اور ہم لوگ کہتے ہیں بھیا تم تو بالکل سونا تول رہے ہو, بھائی ذرا جھکتا, نہ, جھکتا ہوا نہیں لے سکتے آپ. دین کہتا کم لو, اس سے کہتا زیادہ دو. خدایا کیوں؟ کہا تاکہ جب تم لوگ دونوں الگ ہو تو کسی کی گردن پہ کسی کا حق نہیں رہنا چاہیے. یہی دین ہے, یہی دین ہے. کسی کی گردن پہ کسی کا حق نہیں رہے. ہاں وہ خوشی سے دے رہا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تم زبردستی نہیں لو نا, تم زبردستی نہیں لو. یہ دین ہے. جو دین دسترخوان پہ مجھے نہیں چھوڑتا, بیڈ روم میں مجھے نہیں چھوڑتا, بازار میں مجھے نہیں چھوڑتا, آپ ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اصلاح کی باتیں نہیں کیجیے. ممبر پہ آپ کو چھوڑ دے گا دین؟
وہ ممبر کسی اور کا ہوگا جو اصلاح نہ کرے. وہ ممبر ہوگا کہ جس پہ رسول نے کہا تھا کہ اس پہ بندر اچھلیں گے. جہاں بندر اچھلتے ہیں وہاں اصلاح نہیں ہوتی ہے، جہاں رسول کے نمائندے بیٹھتے ہیں وہاں اصلاح ہوتی ہے. آپ اصلاح کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، آپ اصلاح کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. کربلا کا پیغام اصلاح ہے. میں ایک چھوٹے چھوٹے گوشے سے بات نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آخری رات ہے، کل امام حسین کو شہید ہو جانا ہے، اور اس وقت امام حسین پہ سر ساتھ کو سمجھا رہے ہیں، اس وقت سمجھا رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا اگر 10-15 منٹ زیادہ ہو جائے تو صلوات پڑھیں محمد شدت الحرص علی الدنیا. دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ تباہ کر دیتی ہے انسان کو، تباہ کر دیتی ہے. دنیا پرستی. امام خمینی جب انقلاب لے کر آئے نا تو ان کو ظاہر سی بات ہے انقلاب لے کر آئے تھے تو اب تو وہی سروے سروا تھے نا. ان کو رہنے کے لیے شاہ کے محل لوگ لے کر گئے. کیا یہ جیسے ہی شاہ کے محل میں داخل ہوئے کہنے کہ جلدی مجھے یہاں سے باہر کرو، جلدی مجھے یہاں سے دور کرو. کیوں؟ آپ یہاں رہیں نا. کہا مجھے ڈر ہے کہ اسی وقت عذاب نہ نازل ہو جائے. میں یہاں کیوں رہوں گا؟ یہ ملت کی امانت ہے، یہ عوام کا حصہ ہے، اسے عوام پہ تصرف کیا جائے، اسے عوام کے حق میں خرچ کیا جائے. جتنا پیسہ نجف سے لے کر آئے تھے اور جو خاندانی پیسہ ان کے پاس تھا اس سے ایک چھوٹا سا گھر قم میں بھی خریدا. قم میں شاید پہلے سے تھا، تہران میں ایک چھوٹا سا گھر خریدا. اس حقیر کو زیارت کا شرف حاصل ہے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ جائیے گا دیکھیے گا. امام خمینی کا چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے. بڑے بڑے ملکوں کے رؤساء آتے تھے، بڑے بڑے ملکوں کے صدر مملکت آتے تھے تو اسی کٹیا میں جا کے ملتے تھے. وہیں سب کو وہیں جانا. پتلی سی گلیاں جیسے آپ کے یہاں ہیں نا، انہی گلیوں سے ہوتے ہوئے اسی گھر میں جا کے ملنا ہوتا تھا. کیوں؟ خمینی اپنے باپ کا دین نہیں لائے تھے. خمینی نے اس انقلاب کی روح پھونکی تھی کہ جہاں پر اگر کوئی پرسنل بھی ملنے آ جاتا تھا تو علی بیت المال کا چراغ بجھا دیا کرتے تھے. یہ وہ انقلاب ہے، یہ وہ انقلاب ہے. وہاں سے ہم درس لے رہے ہیں. دین کو سمجھیں خدا کے لیے. دنیا کی ہوس. امام خمینی آج دنیا میں کوئی بھی اتنا بڑا انقلاب لاتا تو اس کے بچے حکومت کر رہے ہوتے. آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے، پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آیت اللہ خامنئی کے بچے قم میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. آپ جائیے پڑھیے، معلومات کیجیے. ابھی میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ ایک مومنہ کوئی ہاسپٹل گئیں، سرکاری ہاسپٹل میں، اور لائن لگی ہوئی تھی اچھی خاصی، اسی عورتوں کی لائن میں لگ گئیں. اور جب وہ کھڑکی کے پاس پہنچی ہیں تو نام جو لکھایا تو فیملی نیم میں خامنئی آ گیا. تو وہ چونک گئے، آپ کون ہیں؟ معلوم ان کی زوجہ ہیں. یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے. خدا کے لیے سمجھیے. وہ لوگ عذاب کے لیے تیار رہیں جنہوں نے ہمارے مراجع پر تہمتیں لگائی ہیں. وہ لوگ عذاب الہی کے لیے تیار رہیں. ہمارے مراجع نے سوکھی روٹیوں پر گزارا کیا ہے لیکن کبھی مال حرام نہیں کھایا ہے. مال حرام تو دور، جو مال امام ان کے گھر میں رکھا رہتا ہے نا وہ بھی نہیں کھاتے، وہ بھی نہیں کھاتے. شیخ انصاری ایک دن 3 دن تک بھوک تھی گھر میں، بھوک. جب ہاتھ لرزنے لگا نا تو جو بیت المال کا پیسہ رکھا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا لیا کہ جا کے روٹی لے آئیں. میرا اپنا پیسہ آ جائے گا تو واپس رکھ دیں گے. روٹی لینے سے پہلے واپس آ گئے گھر اور پھر پیسہ وہیں رکھ دیا. کہ موت ہو گئی تو کہاں سے پیسہ ادا کریں گے؟ قبر میں ایک روٹی کا پیسہ
اپنی گردن پر قرض لے کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین کے پیغام کو سمجھ گئے تھے۔ امام حسین نے مکے میں اعلان کر دیا تھا جس کی گردن پہ قرض ہے وہ میرے ساتھ کربلا نہیں جائے گا۔ دوسروں کا حق اگر تمہاری گردن پر ہے تو تم حسین کے نہیں ہو جب تک ادا نہیں کر لیتے ہو۔ ادا کرو، کسی کا حق نہیں رکھ سکتے آپ، کسی کا حق نہیں رکھ سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دنیا کی طلب بڑی بری شے ہے، بڑی بری شے ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی؟ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ کوئی بتائے گا تو اس کو یہیں انعام دوں گا۔ مجھے معلوم ہے کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خدا رب عالم نے جو حیات دی ہے، یہ حیات مختلف عالموں میں گزر رہی ہے۔ ایک روز الست ہے، ایک جسے کہا جاتا ہے کہ صلب پدر ہے، ایک رحم مادر ہے نا، عالم برزخ ہے، یہ سب عالم ہے، یہ سب عالم خدا نے خلق کیے ہیں نا۔ ایک عالم یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ بولیے زور سے، اس کا نام کیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ دنیا ہے نا۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں اور کسی کو دنیا نہیں کہتے ہیں۔ بعض شعراء حضرات استعمال کرتے ہیں دنیائے محشر، غلط ہے۔ محشر کو آپ دنیا نہیں کہہ سکتے، دنیا صرف یہی ہے، عالم محشر کہیے، ٹھیک ہے؟ نہ قبر کی دنیا ہوتی، لوگ کہتے ہیں قبر کی دنیا، نہ، قبر کا عالم کہیے۔ قبر ایک عالم ہے، برزخ ایک عالم ہے، محشر ایک عالم ہے۔ سن لیجئے اس کو غور سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دنیا کتنی ہے؟ صرف ایک، جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا کیا ہے جس کی حرص آپ ہم کرتے ہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ اس کا نام ہی دنیا ہے۔ دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے دنیا کے معنی کیا ہے؟ پستی۔ واہ، کس نے بتایا بھائی؟ صلوات پڑھیے ان کے لیے، میں نے کہا تھا یہی انعام دوں گا۔ دیکھو یہ جو انعام میں دیتا ہوں نا ممبر پہ بیٹھے بیٹھے، اس سے نقد کوئی انعام نہیں ہے۔ انسان پوری زندگی اتنا نہیں کما سکتا جتنا اگر کسی نے صلوات کا ثواب کسی کو دے دیا۔ یہ بڑا قیمتی ہے، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا صلوات کا ثواب کیا ہے، ابھی موقع نہیں ہے۔ کون کہتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ نعرہ نہیں لگاتے ہیں؟ میرے یہاں تو نعرے اتنے زیادہ ہو گئے کہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑے سے کم ہوں، میں بھی بولوں کچھ۔ نعرے بہت لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے بچے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ پستی، دنیا کا روٹ ورڈ کیا ہے جس سے یہ دنیا بنتی ہے؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ادنا، ہے نا؟ ادنا، ادنا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے، ہے نا؟ میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں۔ ادنا یعنی چھوٹا سا، حقیر سا، پست سا، اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے دنیا۔ معصوم کا ارشاد ہے انما سمیت الدنیا دنیا لانہا ادنی الاشیاء، اس دنیا کو دنیا کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزوں میں سب سے پست ہے، اسی لیے تو اس کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہی ہوتا ہے پستی، پستی، یہ پست ہے۔
کوئی اس پستی کے لیے حسین کو قتل کر دے؟ کوئی اس پستی کے لیے خدا کو چھوڑ دے، دین چھوڑ دے؟ مولا کائنات ایک باغ سے گزر رہے تھے، ایک چاہنے والا تھا، اس نے سلام کیا، آقا آپ ادھر سے کیسے؟ کہا بس گزر رہا تھا، بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا بھوک لگ رہی ہے؟ کہا رے کھانا تو ہے لیکن آپ کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہم نے اونٹ کی چربی میں کدو گرم کیا ہے، آپ کے لائق نہیں۔ کہا لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ لے کر آیا، مولا کائنات نے 2 لقمہ کھایا۔ کہا لیٹ جاؤں تھوڑی دیر؟ کہا لیٹ جائیے۔ مولا کائنات لیٹ گئے، شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جو پیٹ 2 لقمے سے بھر جاتا ہے، جو پیٹ 2 لقمے سے بھر جاتا ہے، حیف ہے اس پیٹ کے لیے کوئی جہنم میں چلا جائے۔ حیف ہے، حیف ہے اس پیٹ کے لیے جو 2 لقمے میں بھر جاتا ہے۔ واقعی 2 لقمے میں بھر جاتا ہے یہ پیٹ، اس کے لیے کوئی جہنم میں چلا جائے۔ یہ دنیا پست جگہ ہے، پست جگہ ہے۔ لِأَنَّهَا أَدْنَى الْأَشْيَاءِ۔ میں یہ جتنی حدیثیں سوچ کے آیا ہوں وہ سناؤں گا، جو بنا سوچے پڑھا تھا، جو بنا سوچے والی آئی تھی وہ آپ کا گفٹ، جو میں سوچ کر آیا ہوں میں پڑھ کے آج ختم کروں گا۔ میرا وقت پورا ہو گیا، تھوڑا سا مصائب کے باب میں اختصار کر دوں گا۔ حدیث سنیے، دنیا کیا ہے؟ جبکہ جو سوچا تھا ابھی وہ اس کا آدھا ہی پڑھا ہے آج، باقی کل انشاءاللہ۔ میں اپنے ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ سکا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب سے خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، ابو ذر کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ابا ذر، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ رسول کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ بول دیجئے نا، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون ہے جو یقین نہیں کرے گا؟ سامنے ابو ذر بیٹھا ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اے ابو ذر، جب سے خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس دنیا کی طرف نگاہ نہیں کی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ نگاہ نہیں کی ہے۔ نگاہ خدا نہ کرے تو کوئی رہے؟ نگاہ کا مطلب پسندیدہ نگاہ ہے نا، جسے پسند کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ خدا نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا۔ میں بڑا حیران تھا، اس حدیث کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہے۔ خدا نے جب سے پیدا کیا اس دنیا کی طرف دیکھا نہیں ہے، پسند نہیں کیا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت علی نے یہ گتھی سلجھائی۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جتنے بھی عالم خلق کیے ہیں، اب دیکھیے یہ کہنے کے لیے اتنی لمبی تمہید تھی، خداوند عالم نے جتنے بھی عالم خلق کیے ہیں، عالم ذہن میں آ گئے آپ کے کون کون سے ہیں؟ سارے عالم جن سے آپ گزر کے آئے ہیں اور جن پہ آپ کو ابھی گزر کے جانا ہے، یہ سارے عالم ذہن میں رکھیے گا۔ جتنے عالم خلق کیے ہیں، خداوند عالم اس دنیا کو صرف اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کے بنائے ہوئے کسی بھی عالم میں اس کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس کے بنائے ہوئے کسی بھی عالم میں اس کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ صرف واحد یہ دنیا ہے جہاں لوگ خدا کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، خدا سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ خدا پسند نہیں کرتا کہ میری بنائی ہوئی دنیا میں میری مخلوق میرے ہی مقابلے میں آ جائے۔ خدا امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ خدا کی قسم، اگر سب سے بڑی دولت کوئی فرش عزا سے لے کر ہم اٹھ سکتے ہیں تو پاکیزگی ہے، پاکیزگی۔ خدا ہمیں گناہوں سے دور رکھے۔ نافرمانی، خدا کی نافرمانی، ایک حدیث اور ہے انشاءاللہ اب کل سناؤں گا آپ کی خدمت میں۔ خدا کی نافرمانی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کوئی بطن مادر میں گناہ نہیں کرتا، کوئی قبر میں جا کے گناہ کر کے دکھا دے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی عالم برزخ میں گناہ کر کے دکھا دے، نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں نہیں گناہ کر سکتے، محشر میں نہیں کر سکتے، برزخ میں نہیں کر سکتے، بطن مادر میں نہیں کر سکتے، صلب پدر میں نہیں کر سکتے، کہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر جگہ خدا نے اختیارات سلب کر لیے ہیں، صرف یہیں اختیار دیا ہے۔ ہاں اب وہ عالم برزخ کے مسائل الگ ہیں، وہاں پر پھر وہ تیسری آنکھ انسان کی کھل جاتی ہے، وہاں کر ہی نہیں سکتا،
وہاں کر ہی نہیں سکتا گناہ، وہاں گناہ کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں، نہ کوئی ضرورت ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کو بچاؤ نا، گناہوں سے بچاؤ۔ نوجوانوں میرا ایک جملہ لکھ لینا کہیں پر کہ لبیک یا حسین کہنا اور گناہ کرنے کا کوئی میل نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کی لبیک کو قبول کر لیا جائے کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہو اور توبہ نہیں کی ہو۔ ایک بات، ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، گناہ کرنا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس گناہ پہ باقی رہنا عیب ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے تو یہ عشق حسین کے طفیل میں انسان کا نفس اسے ملامت کرنے لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، فوراً سوری کہنے کے لیے آتا ہے، 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھتا ہے، خدا سے معافی طلب کرتا ہے، معبود غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگا، اب نہیں، نہ خدا کو یہ دیکھیے بہت اچھا جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، یہ قرآنی جملہ ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں تو آپ ممکن ہے 10 لوگوں کا نام لے لیں کہ ہم فلاں صاحب کو پالیتانہ میں پسند کرتے ہیں، شیوہر میں ان کو پسند کرتے ہیں، فلاں جگہ ان کو پسند کرتے ہیں، مہوا سید صاحب مجھے بہت پسند ہے، لیکن آپ سے پوچھا جائے آپ محبت کس سے کرتے ہیں تو آپ کتنوں کا نام لیجیے گا؟ بہت سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی محبت کرتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دل کی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو مجلس ختم کرنے کا وقت ہے، اوور ہو گیا ٹائم، اور اس وقت یہ بچے تھکے نہیں ہیں، کیوں؟ دل کی بات ہو رہی ہے، دل کی بات ہو رہی ہے۔ جو بات کانوں کو اچھی نہیں لگی وہ دل کو کہاں سے اچھی لگے گی؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن ہے۔ ایک آواز جو ہے وہ بہت ہی مکروہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک آواز بہت مکروہ ہوتی ہے، کان کو اچھی نہیں لگتی، چیخنا، چلانا، یہ مکروہ آوازیں ہیں، پسند نہیں ہیں۔ نرمی سے بات کرو، وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، نرمی سے بات کرو، اثر ہوتا ہے۔ اتنا پیچھے سے کون نعرہ لگاتا ہے؟ آخری ٹائم میں ان کو دل کی، روح کی غذا مل رہی ہے۔ ہم بھوکے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم کو غذا کی ضرورت ہے، ہم کو غذا چاہیے۔ بہرحال گناہ پر مصر رہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور خدا بند عالم محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ توبہ ہوتی کہاں اگر گناہ نہ ہوتے؟ یہ انسان ہے، یہ گناہ کرے گا، لیکن جو انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں مجھے ایک بھی نہیں نظر آیا جو امام حسین کی سائیڈ میں ہو اور ادھر چلا گیا ہو۔ مجھے 10 ایسے نظر آئے جو ادھر تھے اور ادھر آ گئے۔ نہیں، پیغام لو نا۔ مجھے 10 ایسے نظر آئے جو ادھر تھے اور ادھر آ گئے۔ کیا مطلب؟ حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے، توڑنے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ حسین نے لوگوں کو جوڑا ہے، حسین نے کھینچا ہے۔ تمہاری مجلسیں اگر ایسی ہیں کہ لوگ کھنچ رہے ہیں
تو اس کا مطلب تم حسینی پیغام سنا رہے ہو. تمہاری مجلسیں ایسی ہیں جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب تم توڑ رہے ہو. لہٰذا بانیان مجلس سے ریکویسٹ ہے، کل اس کے اوپر اور بات کروں گا، بانیان مجلس سے ریکویسٹ ہے کہ نامدار عباس کو دوبارہ نہ بلائیں اور کسی اچھے ذاکر کا انتخاب کریں جو انہیں پیغام دے سکے، کربلا کا پیغام دے. کربلا کس کے لیے آپ مجلس کر رہے ہیں؟ جس کے لیے کر رہے ہیں صرف ان کو خوش کرنا پیش نظر رکھیے گا اور کسی کو خوش کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. یقین جانیے کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے گا تو ممکن ہے اس میں سے 10 لوگ خوش ہو جائیں، 20 ناراض رہیں گے، لیکن جس کو خوش کرنا تھا وہ بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ہم کو مجلس کرنی ہے. آپ ان لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کوشش کیجئے خدا کو خوش کرنے، کوشش کیجئے، آپ سے کوشش مانگی گئی ہے. خدا انشاءاللہ اپنی طرف سے اپنی خاص عنایتیں آپ کو عطا کرے گا. امام حسین نے لوگوں کو جوڑا ہے، امام حسین نے آخری وقت تک اصلاح کی ہے، آخری وقت تک لوگوں سے خطبہ پڑھ کے بلایا ہے. آپ دیکھیے، سن لیجئے، مصائب کے باب میں آ گیا، سن لیجئے. 2 بھائی ہیں، سعد و اسعد. آخری وقت میں آیا ہے امام حسین کے پاس، جب امام حسین زخموں سے چور ہو کے زمین پر آ گئے، آخری وقت آیا ہے. امام حسین کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہے، چہرے پر نقاب ڈالے ہوا ہے. سنیے، نہیں سنی ہوگی آپ نے روایت، مجھے معلوم ہے. چہرے پر نقاب ڈالے ہوا ہے، حسین کو قتل کرنا، آخری وقت ہے. امام حسین کہتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹاؤ. اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی. امام حسین نے کہا میرے نانا نے میرے قاتل کی جو شباہت بتائی تھی وہ تجھ سے نہیں ملتی. میرے نانا نے، سنی روایت سنی، میرے نانا نے میرے قاتل کی جو شباہت بتائی تھی وہ تجھ سے نہیں ملتی. مجھے قتل کر کے یہ گناہ اپنی گردن پہ کیوں لے رہا ہے؟ حیران ہو گیا. اس وقت گفتگو کر رہے ہیں امام حسین مجھ سے. کہتا فرزند رسول، اس وقت جہاں آپ کا جسم زخموں سے چھلنی ہے، آپ کو اپنی فکر نہیں ہو رہی ہے، میری فکر ہو رہی ہے. آپ میرے لیے فکر مند ہیں کہ مجھے قتل کر کے یہ گناہ اپنے سر کیوں لے رہا ہے. وہ نواسۂ رحمت للعالمین ہے، وہ اس لمحے میں بھی امت کی فکر کر رہا ہے. اثر کیا ہوا؟ گفتگو کا اثر ہوتا ہے، لیکن کوئی اثر لینے والا ہو. پسر سعد نے اثر نہیں لیا، لیکن اس نے اثر لیا. وہ کہتا ہے کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا. کیا پھر اجازت دیجئے. وہ خنجر جو امام حسین کے لیے لے کر آیا تھا، وہی خنجر لے کر دشمن میں اشقیاء کے درمیان کود گیا، اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، کئی کو مارا، اور جب زمین پر آیا ہے تو وہیں سے کہتا السلام علیکم یا آقا، میری سفارش کر دیجئے گا. آخری وقت میں توبہ، آخری وقت میں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آخری وقت میں توبہ کی، پلٹ گئے. امام حسین نے کوشش نہیں چھوڑی ہے. امام حسین نے آخری سانس تک کوشش نہیں چھوڑی. جاتے جاتے ایک کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال گئے. یہ امام حسین کا اعجاز ہے، یہ امام حسین کا کمال ہے. چونکہ اسیری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، 2 خواتین کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، کوفے میں ام حبیبہ کا، اور شام میں ایک اہل بیت کے چاہنے والی ہے. کمال یہ ہے کہ جس طریقے سے فرعون کے گھر میں آسیہ تھی، ویسے ہی یزید کے گھر میں بھی ایک حسین کی چاہنے والی ہے. روایتیں کہتی ہیں جس کا نام ہند ہے، جو یزید کی بیویوں میں سے ایک ہے. بڑا اہتمام کیا گیا تھا خود یزید کی زوجہ کے لیے کہ اس کو اسیروں کا تماشا کرنا تھا، اسیروں کے تماشے کے لیے اہتمام کیا گیا تھا. تاریخ کہتی ہے یہ ہند، دیکھیے یہ سب اہتمام ہے، مجھے نہیں معلوم. خداوند عالم ہر چیز کا اہتمام کرتا ہے. اس ہند کی تربیت کر کے یزید کے گھر میں رکھنا تھا. بہت سارے مسائل وہاں بھی ہیں جن کو حل کرنا ہے.
شام میں یہ قافلہ جائے گا تو خداوند عالم کو وہاں پر ہند سے کچھ کام لینا تھا، ورنہ یہ ہند تو مسلمان بھی نہیں تھی، یہ تو یہودی یا عیسائی تھی کہ جو مدینے میں علاج کرانے کے لیے آیا تھا اپنی اس بچی کا، 4-5 سال یا جو بھی اس کی عمر رہی ہو، چھوٹی سی تھی۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ اندھی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ایسی بیماری تھی جو لا علاج بیماری تھی، کیونکہ اندھے پن کا علاج نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اندھا ہے تو اندھا ہے، کوئی لا علاج بیماری ایسی تھی، وہ اس کا باپ علاج کرا رہا تھا۔ تو کسی چاہنے والے نے کہہ دیا کہ کہاں بھٹک رہے ہو، تمہیں ایسے طبیب کا حوالہ بتاتا ہوں کہ جہاں جانے کے بعد کوئی مریض ایسا نہیں ہے جسے شفا نہ ملی ہو۔ کہا کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جاؤ فلاں مقام پر علی کا گھر ہے، جاؤ علی سے طلب کرو، شاید وہ تمہاری بچی کے لیے شفا کیا کوئی اہتمام کر دیں۔ اب یہ شخص آتا ہے، مولا کائنات کو نہیں پہچانتا ہے، نہیں جانتا ہے، مولا کائنات کے دروازے پر آتا ہے، کہتا ہے آقا آپ کا پتہ کسی نے دیا ہے؟ دیکھو یہ کتنے کریم لوگ ہیں، یہ کتنے کریم لوگ ہیں، یہ عطا کرتے وقت غیر اور اپنا نہیں دیکھتے، بس کوئی سوالی بن کے ان کے دروازے پر چلا جائے تو یہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ کہا آقا میری یہ بیٹی ہے، یہ ایک بیماری میں، مہلک بیماری میں مبتلا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں تاکہ اس کو شفا ہو جائے۔ مولا کائنات نے امام حسین کو بلایا۔ اب دیکھیے یہ سب اہتمام ہے، تقدیر الہی ہے۔ مولا کائنات نے امام حسین کو بلایا کہ حسین ادھر آؤ، اس بچی کے لیے شفا کا اہتمام کرو۔ تو امام حسین نے ایک کٹورے میں پانی منگایا اور اس کٹورے میں ہاتھ ڈالا اپنا، جو پانی آپ کے ہاتھ میں آیا وہ پانی اس لڑکی کے بدن پہ چھڑک دیا۔ کہتے ہیں کہ وہیں پر باعجاز امام حسین شفا پا گئی، وہیں پر۔ تو جب شفا پا گئی نا تو یہ منظر دیکھ کر اس کا باپ مسلمان ہو گیا۔ باپ مسلمان ہوا یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن بیٹی شفا پانے کے لیے کہتی ہے کہ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے گھر کی خواتین سے ملاؤں۔ تو کہا ہاں تمہیں اجازت ہے، جاؤ جا کر ملاؤ۔ اب جب گھر کے اندر جاتی ہے نا تو واپس آ کے کہتی ہے، دیکھیے بیٹیاں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، واپس آ کے یہ نہیں کہتی کہ میں مل آئی، کہتی ہے بابا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں یہاں ان کی ہمشیرہ جناب زینب کی کنیزی میں کچھ دن رہ لوں؟ کہتی مجھے اجازت دیں گے کہ میں یہاں ان کی کنیزی میں رہ لوں؟ اللہ اکبر، یہ اہتمام ہے، یہ اہتمام ہے۔ رہی کچھ دن تک مدینے میں ہی رہی، جناب زینب کی کنیزی میں رہی، اور پھر وہاں سے اس کے باپ نے اس کی شادی کرا دی، بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، شام چلی گئی، چونکہ یہ لوگ خود رہنے والے شام کے تھے۔ شام میں شادی ہو گئی، یزید کے دربار تک پہنچ گئی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ کوئی لٹا ہوا قافلہ آ رہا تو ایک خاص اہتمام کے ساتھ اس نے کہا کہ ہم بھی ان قافلے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ جناب زینب جانتی ہیں کہ یہ ہند ہے، جہاں پر سارے اسیر بیٹھے ہوئے تھے، جناب زینب کے روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زینب اپنا منہ گھما کر بیٹھ گئی۔ تو ایک ایک کر کے جب وہ مل رہی تھی تو اس نے کہا وہ معظمہ کون ہے جو ادھر منہ گھما کے بیٹھ گئی ہیں؟ اب جناب زینب کس انداز سے اس کے سامنے آئے، چونکہ وہ کنیز ہے، تو بہرحال وہ ان کے قریب جاتی ہے، اور قریب جانے کے بعد جناب زینب کہتی ہیں کہ ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جب اس نے مدینے کا نام سنا تو کہا مدینے میں تو میرا آقا رہتا ہے۔ کہا کون سے آقا کی بات تو کر رہی؟ کہا مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہیں۔ ایک ایک کر کے نام لے دیا، یزید کے دربار میں کہتی ہے میری شہزادی زینب رہتی ہیں۔ جناب زینب نے کہا اے ہند، ہم ہی وہ زینب ہے اسیر ہو کر آئے، میں ہی وہ زینب ہوں۔ بس اس کے بعد کا قرآن تاریخ نے درج کیا ہے،
اس کے بعد کا اس نے نقاب اٹھا کر پھینک دی اور یزید سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول کو قتل کرتا ہے، رسول زادیوں کا پردہ چھینتا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زوجہ پردے میں رہے۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے رسول زادیوں کو دیار بدیار پھرایا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہماری تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام عالم انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آبان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔